السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو وہ اس کے حکم کا انتظار نہ کرے۔ اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا بھی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو۔ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے دور گرد اڑنے کے گھنے بادل اٹھتے دیکھے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے۔ یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تھی تو اس میں ذرا گھوڑے نظر آنے لگے، اور پھر اوپر اٹھی ہوئی دھول برچھیوں کی انگنت نظر آنے لگی۔ ہر برچھی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی، اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نکارہ بجا دیا۔ قلعے کی دوسری دیواروں پر بھی نکارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشن میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعے دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو اسے بلا روک ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعے دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آگے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو سلطان صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلند آواز سے کہا، اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ وہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بن نجم الدین ایوب قلعے کے کمانڈر نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے، انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دے تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی، وہ اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لی اور ان میں تیر ڈال لیے۔
ادھر دمشق شہرہ کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فصیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعے دار یعنی قلعے کا کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی، مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کے باہر کی صورتحال کی اطلاع مل گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو گھیرے میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اس اثنا میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج لے کر آ گیا ہے۔ نور الدین جنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمین دوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ عورتیں باہر نکل آئیں اور خود خوش آمدید سلطان صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگی۔ باج نے پھول بھی اکٹھے کر لیے، مگر سحریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو عمرہ کے پروردگار تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کر دیا کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی۔ معاملہ خون خراب تک پہنچنے والا تھا۔ جنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرف بھاگ دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑا بری طرح ہانف رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں کھانا جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے ایک منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلوار نکالے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ جنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ ڈر کر دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس عظیم مجاہدوں نے پوچھا۔ کیا فوج صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ فوج نہیں جا رہی، توفیق جواد نے جواب دیا۔ ہم نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 خلیفہ کے وفادار ہیں۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔